بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک بہت ہی زبردست اور پیاری حدیث آپ حضرات کی نظر کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی ضرورت شدیدہ و پریشانی کے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث درج ہے۔ طلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض عمل ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ طلاق کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دونوں خاندانوں کے درمیان میں عناد اور مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سے لڑائی جھگڑے کی یہ جڑ ہے طلاق۔ دونوں خاندانوں کے درمیان میں جوڑ ربط کو شریعت نے پسند فرمایا ہے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان میں محبت اور انسیت کو شریعت نے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے اس کی تاکید ہے کہ طلاق نہ دو، دونوں خاندان کے درمیان محبت رہے گی، انسیت رہے گی، الفت رہے گی اگر، اور اس کی تاکید بھی ہے پیار و محبت سے رہو۔ دوسری طرف طلاق کی وجہ سے چونکہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس عمل کو شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے دور رہنے کی تاکید ہے، یعنی اس کی نوبت مت آنے دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو بلا کسی ضرورت شدیدہ اور مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق میں، کوئی مجبوری نہیں، مجبوری ایسی نہیں کوئی کہ جناب طلاق کے بغیر بھی وہ مجبوری حل ہو سکتی ہے، اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو سخت ہو کہ جناب طلاق ہی پر ختم ہوتی ہو، ایسی کوئی پریشانی نہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ تو پھر ان مجبوریوں کے، ایسی مجبوریاں نہیں ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے، تب بھی اگر عورت طلاق مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے 40 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس کی جائے گی۔ 40 سال کی دوری سے، 40 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکے گی، اور ایسے میں یہ عورت جس نے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے شوہر سے طلاق مانگی، تو وہ دیکھو جو خوشبو 40 سال کی دوری تک محسوس کی جا رہی ہے، لیکن یہ عورت اس خوشبو سے محروم ہے۔ کتنی بدبختی ہے۔ عام طور پر جب دونوں میاں بیوی ہیں، جیسے عام سمپل سی مثال ہے، دو برتن جب اکٹھے ہوں گے ان میں ٹکراؤ ہوگا، وہ ایک فطری بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب، اور یہ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں سب کے مشاہدے میں، تجربے میں ہے، بات آئی جائی کر ٹکراؤ آپس میں ہوگا دو برتنوں کے درمیان، لیکن اس کو دماغ پر سوار مت کرو۔ تو ہماری عورتیں کیا ہوتی ہیں، کم فہم اور کم عقل ہوتی ہیں، تو فوراً کہہ دیتی ہیں، نہیں مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دے دو۔ اور شوہر میاں بھی کا موڈ بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، روزانہ کی چک 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 وہ آخر تک برداشت کرے، بات بات پر اگر طلاق مانگے، بات پر اگر جدائی کی بات کرنا شروع کر دے، مجھے چھوڑ دیجیے، میں رشتہ ختم کر دیتا ہوں، یہ وہ، تو بیچارہ آخر تک برداشت کرے۔ ایک وقت آتا ہے اس کا بھی صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کہہ دیتا کہ جاؤ۔ جب اس نے کہہ دیا جاؤ، تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں، صرف وہی پریشان ہوگا؟ نہیں، وہ بھی پریشان ہوگا
جہاں وہ پریشان ہو رہا وہاں عورت کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیا کہنے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو جہاں وہ پریشان یہاں یہ بھی پریشان، اس کو اس کی مامتا پریشان کرے گی، بچوں کی یاد آئی وغیرہ وغیرہ۔ ویسے بھی ہمارے پاک و ہند میں بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی زندگی ایک بہت ہی دشوار گزار زندگی ہے، بہت مشکل زندگی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے کہ ایسی عورت پریشان ہو جاتی ہے، ایسی پریشان کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، اور صرف ہوتا کیا ہے پھر گناہوں کے دوسرے راستے بھی نکل آتے ہیں، اور نتیجہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اس کو۔ اس لیے شیطان اس پر مکمل زور لگاتا ہے، کسی طریقے سے ان دونوں کی زندگی ختم کر دی، اس کو غصہ دلایا، اور وہاں سے یہ بھی بیچارہ چک چک برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھی کہہ دیتے کہ جاؤ تو زندگی۔ اس لیے شیطان مکمل طور پر اس پر زور ڈالتا ہے کہ دونوں کی زندگی خراب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تکلیفوں کو سہنے کی کوشش کریں۔ آپ کی تکلیفوں کا سہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا انشاءاللہ اجر سے خالی نہیں۔ اگر آپ بچوں کے خاطر زندگی گزار لی پھر جنت کا آپ کو منتظر یقین جانا۔ السلام علیکم۔